جنت میں اپنے ماں باپ سے کیسے ملاقات ہوگی، منظر کیسا ہوگا، جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد سگے بہن بھائی، پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں، لیکن کچھ رشتے تو زندگی کے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور ایک مثال جگہ ہے اللہ عز و جل نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے اسے سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کا ناختم ہماری زندگی میں یہ ہمارے اہم اور پاکیزہ رشتے ہمارے ساتھ ہوں گے؟ جنت میں یہ سوال اکثر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کا کیا جنت میں ہم بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ یہ حدیث کی روشنی میں سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جب کوئی روح عالم میں پہنچتی ہے وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں، دنیا میں رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح جب کوئی انسان مرنے کے بعد عالم میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے۔ دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، کیا تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا، نہ تم غمگین ہوگے؟ میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرمانبردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوش سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، جاگر سونے کے پیالے گلاب کے دشت میں لائے جائیں گے، اور جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ اسے کہا جائے گا کہ جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے ثابت ہوتا ہے جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ساتھ ہی ہوں گی اور ساتھ ہی جنت میں رہیں گی، اور جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی اس کی خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے، رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور وہ سے کہتے ہیں کہ نکل جاؤ، تو اللہ سے رضامند ہے، اللہ تو سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب سے، اس کی رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبو، اور مشرق فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھاتے ہوئے آسمانوں کے دروازوں پر لے جاتے ہیں۔ آسمان والے فرشتے کہتے ہیں، کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی روا کے پاس لاتے ہیں، روا خوش ہوتی ہے، یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے کسی بچھڑے ہوئے کہ آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ تو وہ پہلے سے موجود مومنین سے نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا، فلاں آدمی نے کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہے۔ پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں دوسرے سے کہتی ہیں، ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ روح پوچھتی ہے، کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ کب کا مر چکا تھا؟ تو وہ روحیں کہتی ہیں، پھر وہ تو جہنم میں گیا ہوگا۔ حضور ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اعمال تمہارے رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آئے اللہ کا فضل و رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت ہے اس پر پوری کیجیے، اس پر اس کو موت دیجیے۔ ان پر گناہ گار شخص کا عمل بھی پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں، اے اللہ اس کو دل میں نیکی ڈال دے تو ان رضا و کرم کا سبب ہو جائے۔
مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار اس کو پہچانتے ہوں گے اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے۔ ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد میں بھی ایمان میں ان کی پیروی کی، اس کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے، کیونکہ عمل سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک کرنے کے لیے اس کی اولاد کو اس کے اصل مقام بلند کر کے پاس اس کے درجے پہ پہنچا دیں گے۔ اگرچہ یہ اولاد اپنے مال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے انسان کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ لوگ جنت میں جائیں گے، یقیناً یہ لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے۔ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے، جن گناہوں پر شرمندہ ہو کر دنیا میں ہی اللہ سے معافی مانگ لی، صدق دل سے توبہ استغفار کر لیا، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ عز و جل کی ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ یقیناً اس خواہش میں سے خواہش یہ بھی ہوگی اس دنیا میں اسے جو بھی گناہ سزاد ہو چکے ہو یا کوئی گناہ والے مال اس نے کیے ہوں، اس سے وہ تمام اعمال بڑھا دی جائے تو جنت میں امن اور سکون کی جگہ ہوگی، جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر گنجائش نہ ہوگی۔ ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو لوگ ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، انہیں ایک دوسرے کے ہم شکل ہیں، تو وہاں ان کے لیے باغ بیویاں ہوں گی اور جنت میں ہمیشہ رہیں گی۔ محترم ناظرین، کو حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جنت میں داخل ہوں گے، ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر سے اڑا کر بستر کے برابر پہنچا دے گا، پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے، جن میں سے ایک اپنے ساتھی سے کہے گا، اے فلاں تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں جگہ اندر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ سے دعا کی تھی، اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے، نرمی محبت سے مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاکہ ہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر اس وقت ہوتا جب آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے۔ امام عسقلانی فرماتے ہیں، یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور کے میں ہنسا کرتے تھے، کہ معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام کو یہ آگاہ کیا کہ بروز محشر جب کسی جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا اس کی حالت کیا ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعے کا حوال بیان کیا۔ بخاری شریف و مسلم شریف میں جو متفق علیہ حدیث مبارکہ جو بیان کی گئی ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی طرح معلوم ہے تب سے آخر میں جنت سے کون نکالا جائے گا، تب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا، کہ آدمی کے جسم کا گھسیٹتا ہوا جنت سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا کیا جنت میں داخل ہو جا، جنت میں داخل ہوگا، اس کا گمان گزرے گا شاید بھری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے، بس اللہ تعالیٰ سے فرمائے گا یا جنت میں چلا جا، پھر وہ جنت میں داخل ہوگا، جنت میں جا کر پھر گمان گزرے گا شاید بھری ہوئی ہے، بس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا جاؤ جنت میں داخل ہو کر، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اسے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، فرمایا تیرے لیے دنیا
کے برابر حصہ ہے، وہ عرض کرے گا اے اللہ، کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے؟ حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، جہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان بار نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعد خضری سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، گرتا پڑتا گھستا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا، دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ جب دوزخ سے نکل جائے گا پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا، دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات اس نے مجھے تجھ سے نجات دی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی اولین و آخرین میں کسی بھی کو بھی نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا، اور آدمی کہے گا اے میرے پروردگار، اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سایہ کو حاصل کر سکوں، اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بنی آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں پھر اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا معاہدہ فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائے گا، کیونکہ وہ جنت کی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا جس میں اس سے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس درخت کے قریب کر دے گا، اس کے سائے میں آرام کرے گا، اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ آدمی عرض کرے گا اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں، اس کا پانی پیوں، اور اس کے بعد میں کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ فرمائیں گے اے ابن آدم، تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا، اور اب اگر تجھے درخت کے قریب پہنچا دیا پھر تو سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر سے اس کا وعدہ لیں گے کہ وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ تم اللہ تعالیٰ کے علم میں مزور ہوگا، وہ ایسی نعمتیں دیکھے گا جس میں وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر آدمی کہے گا میرے رب، اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں، اس کا پانی پیوں، اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا؟ تو اس کے بعد وہ اور کوئی سوال نہیں کرے گا۔ وہ عرض کرے گا ہاں۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا، جاننے والوں کی آوازیں سنے گا، پھر عرض کرے گا میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ تو اللہ فرمائیں گے ابن آدم، اس سوال کا کون سی چیز روک سکتی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ جو دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ تو کہے گا اے رب، رب العالمین مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ جو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے۔ لوگوں نے فرمایا تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے تھے۔ فرمایا اللہ عز و جل سے دعا ہے ہمیں اس دنیا کے آزمائش میں کامیاب و کامرا فرما کر جنت میں داخلہ فرمائے، ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ایک لائک اور چینل سبسکرائب کر دیں۔ میں اللہ کا پیارا سا نام لے کر شکریہ۔